اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم سجدے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ سجدے کے حوالے سے چار طرح کی بحثیں ہوں گی۔ ایک بحث ہو گئی ہماری کہ سجدے میں جانے کا انداز کیا ہوگا، پہلے ہاتھ رکھے جائیں گے یا پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے۔ دوسری بحث شروع کر رہے ہیں، ثانی ہا فی السجودی بسبعتی اعضاء۔ دوسری بحث ہے سجدہ کرنا ہے 7 اعضاء پر۔ علم انہ قد جاء فی روایتی مسلم و ابی داود و ترمذی و النسائی عن العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جان لیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا سجد العبد سجد معہ سبعۃ اعراب، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدے میں جھکتے ہیں۔ وجہہ وجہہ و رکبتاہ و قدماہ و کفاہ و رکبتاہ و قدماہ، اس کا چہرہ، اس کی ہتھیلیاں، اس کے گھٹنے اور اس کے قدم۔ وبروایت الکتاب الست الا الموتى عن ابن عباس، سوائے موتا کے کتب ستہ کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، یہ روایت موجود ہے امرت ان اسجد علی 7 اعظم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، علی الجبہۃ والیدین، پیشانی اور دونوں ہاتھوں پر۔ وفی روایتی امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نسجد علی 7 اعضاء، کہ ہم سجدہ کیا کریں 7 اعضاء پر۔ وفی روایت علی الجبہۃ، اور ایک روایت میں علی الجبہہ کے الفاظ ہیں، واشار بیدہ علی انفہ، اور اس روایت میں اشارہ کیا ہے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف۔ والیدینی، اچھا اس میں الفاظ جو ہیں علی الجبہۃ والیدینی والرکبتین والقدمین کے ہیں، اور جبہہ کے جو ہے وہ اشارہ اپنی ناک کی طرف کیا ہے۔ قد جاء فی حدیث ابی داود والنسائی والترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ انہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع جبہتہ وانفہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
سجدہ کیا کرتے، تو اپنے پیشانی اور اپنی ناک کو رکھا کرتے۔ وفی روایتی ابی یعلا و تبرانی، ابو یعلا اور تبرانی کی روایتوں میں ہے، ودا انفہ علی الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک کو زمین پر رکھا۔ فعلم، ان ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان سجدتا کانت بالجبہتی والانف معا، کہ سجدہ پیشانی اور ناک دونوں کے ساتھ ہوگا۔ وَأَنَّ أَحَدَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، اور یہ بھی پتہ چلا کہ پیشانی اور ناک جو ہیں یہ 7 اعضاء میں سے ایک ہیں۔ 7 کی کاؤنٹنگ جہاں پہ کی گئی ہے وہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان دونوں کو ایک شمار کیا گیا ہے، ان دونوں کو الگ الگ شمار نہیں کیا گیا۔ هو الوجہ، اور وہ ایک کیا ہے؟ چہرہ، اس کو چہرے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَهَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ جُزْءَانِ مِنْهُ، حالانکہ یہ دو اعضاء ہیں، دو چہرے کے دو جز ہیں۔ قال الترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اسی پر علماء کا عمل ہے۔ ان سجدہ علی الجبہۃ وحدہا بدون الانف، اگر کسی نے اکیلے پیشانی پر سجدہ کیا بغیر ناک کے، قال قوم من اہل العلم، تو علماء میں سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ لا یکفی، اس کے لیے یہ سجدہ کافی نہیں ہوگا۔ والاکثر علی انہ یکفی، اور اکثر علماء اس موقف پر ہیں کہ صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو یہ سجدہ بھی اسے کفایت کر جائے گا، سجدہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ قد جاء فی بعض الاحادیث الوعید، فی احادیث الوعید علی الاکتفاء بالجبہۃ، بعض احادیث میں وعید بیان ہوئی ہے پیشانی پر اکتفا کرنے پر۔ ومذہب الحنفیۃ السجدۃ بالجبہۃ والانف هو الافضل، احناف کا موقف یہ ہے کہ پیشانی اور ناک پر سجدہ کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ والاقتصار علی احدہما جائز ایضا، ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ فإن کان بالجبہۃ وحدہا، اگر سجدہ فقط پیشانی پر ہو، جازا، جائز ہوگا، عند ابی حنیفہ و صاحبیہ جمیعا فی روایتی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی اور آپ کے صاحبین کے نزدیک بھی ایک روایت میں بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے، وفی اخرى، اور ایک روایت میں بھی کراہت، صاحبین کے نزدیک کراہت کے ساتھ درست ہوگا۔ وَإِن كَانَ بِالْأَنْفِ وَحْدَهُ، اور اگر سجدہ صرف ناک کے ساتھ ہو، لم یجز عند صاحبیہ، تو امام اعظم کے صاحبین کے نزدیک وہ سجدہ جائز نہیں ہوگا، سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ وفی روایت عنہ ایضا،
اور ایک روایت میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی یہی موقف ثابت ہے کہ اگر صرف ناک پر سجدہ کیا تو سجدہ نہیں ہوگا، وفی الاخری عنہ جازا۔ اور دوسری روایت میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ صرف ناک پر سجدہ کیا تو جائز ہے، وَلَٰكِنَّمَا کراہت، لیکن جہاں جائز کہا ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، وہاں بھی کراہت کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے جی، اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جی جی آگے۔ اچھا جی، دلیل امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیل، ان السجود عبارت عن وضع الوجہ، فرماتے ہیں سجدہ تعبیر ہے، سجدے کا مطلب ہے چہرہ رکھنا، سجدہ تعبیر ہے چہرہ رکھنے سے، وہو المذکور فی المشہور، مشہور جو سجدے کا معنی ہے، جو سجدے کا مفہوم ہے، اس میں یہی مذکور ہے۔ ولا يمكن وضع جمیع الوجہ، اور ظاہر ہے پورا چہرہ رکھنا تو ممکن نہیں ہوتا، کوئی شخص بھی پورا چہرہ، دائیں بائیں کا گال زمین سے لگا دے ایک ساتھ، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لأن الانف والجبہۃ عظمانی ناتیانی یمنعانی عن وضع البادی، کیونکہ ناک اور پیشانی دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، عظمتانی عظمانی ناتیانی، ابھری ہوئی ہڈیاں، دو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، یمنعانی جو منع کر دیتی ہیں، عن وضع البادی چہرے کے کچھ حصے کو زمین سے لگنے سے، وَإِذَا تَعَذَّرَ وَضْعُ الْكُلِّ، جب پورے چہرے کا لگنا ممکن نہیں ہے، متعذر ہے، فَالْمَامُورُ بِهِ بَعْضُ الْوَجْهِ، تو پتہ چلا کہ مامور بھی، جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ چہرے کا بعض حصہ ہوگا، وَلِلْوَجْهِ أَجْزَاءٌ مُتَعَدَّدَةٌ، اور چہرے کے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، چہرے کو آپ متعدد اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے وہ بتا رہے ہیں الجبہۃ والانف والخدان والذقن، پیشانی، ناک، رخسار اور تھوڑی، ولم یجوز وضع الخدین والذقن، تو صرف رخسار کا رکھنا یا تھوڑی کا رکھنا یہ تو جائز نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں کہ جی چہرے کا کچھ حصہ رکھنا ہے نا، تو پھر میں ایک رخسار رکھ لیتا ہوں، ایک گال رکھ لیتا ہوں زمین پر، تو سجدہ ہو جانا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ رخسار اور تھوڑی کا رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لِتَعْیِینِ الشَّارِعِ الجِبْہَۃَ وَالْأَنْفَ، شارع علیہ السلام کے پیشانی اور ناک کو متعین کرنے کی وجہ سے، جو ابھی ہم نے حدیثیں سنی، ان حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی اور ناک کی بات کی ہے، تو پتہ چلا پیشانی اور ناک متعین ہے۔ صحیح ہے جی؟ جی جی صحیح ہے۔ اچھا، وَأَيْضًا فِي وَضْعِ الْخُدَّيْنِ،
اور یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی بات ہے کہ رخساروں کو رکھنے میں لا یحصل الا ما انحرافی عن القبلتی، رخساروں کو رکھنے میں سجدہ ثابت نہیں ہوگا، سجدہ حاصل نہیں ہوگا مگر قبلے سے پھر کر، یا تو آپ کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا رخسار رکھتے ہوئے، اور اگر آپ چہرہ قبلے کی طرف رکھیں گے تو پھر آپ پورے پھر جائیں گے قبلے سے۔ وَلَيْسَ فِي وَدْعِ الزُّكْنِ فِي الْعُرْفِ تعظیم، اور عرف میں تھوڑی رکھنے میں کوئی تعظیم والا مفہوم نہیں آتا۔ فَتَعَيَّنَ الْجِبْهَةُ وَالْأَنْفُ، لہذا سجدے کے لیے چہرے کا جو بعض حصہ ہے اس بعض سے پیشانی اور ناک متعین ہو گئے۔ فَإِنْ كَانَ بِهِمَا كَانَ أَفْضَلَ بِلَا شُبْهَةٍ، اگر سجدہ ان دونوں کے ساتھ ہو جائے تو بے شک زیادہ فضیلت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِبْهَةِ جَازَ أَيْضًا، اگر پیشانی کے ساتھ ہو تو بھی جائز ہوگا، لِذِكْرِهَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ اسْتِقْلَالًا، بعض احادیث میں مستقل طور پر، علیحدہ طور پر پیشانی کا ذکر ہونے کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ بِالْأَنْفِ وَحْدَهُ، اگر سجدہ صرف ناک کے ساتھ ہو، فَلَهُ صُورَةُ جواز، تو اس کے لیے بھی ایک جواز کی صورت بنتی ہے، لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْوَجْهِ، ناک کے چہرے کا باز ہونے کی وجہ سے۔ وَوَدْعُهُ يَتَضَمَّنُ التَّعْظِيمَ، اور ناک کا رکھنا بھی تعظیم پر مشتمل ہوتا ہے، کسی کے سامنے ناک رگڑی جائے، ناک رکھی جائے تو اس میں بھی تعظیم کا مفہوم عرفاً آتا ہے۔ وَجَوَازُ السُّجُودِ بِالْجِبْهَةِ وَحْدَهَا، تو سجدے کا جائز ہونا صرف پیشانی کے ساتھ، مما ان مسائل میں سے ہے، اتفقا علیہ الجمہور، جس مسئلے پر جمہور نے اتفاق کیا ہے، الا عند مالک والاوزاعی والثوری، سوائے ان تین علماء کے۔ قال الشیخ ابن الحمامی، شیخ ابن حمام کہتے ہیں، ابن حمام کون ہیں؟ فتح القدیر والے، ابن حمام ہیں فتح القدیر والے۔ جی ٹھیک۔ تو ابن حمام کہتے ہیں، ان ثبوت روایت الوجہ، کہ چہرے والآرابی اور اعضاء کی روایت کا ثبوت، کی روایت کا ثابت ہونا، لا تقدح فی صحت روایت الجبہۃ، نہیں خرابی پیدا کرتا پیشانی کی روایت کے صحیح ہونے میں، لینہا لا تعارض الوجہ، کیونکہ پیشانی چہرے کے مخالف نہیں ہوتی، چہرے سے الگ، مطلب چہرے کا مخالف کیا ہوگا؟ گدی ہو جائے گی، یا چہرے کا مخالف جو ہے وہ پیر ہو جائیں گے۔ پیشانی جو ہے وہ چہرے کے مخالف نہیں ہے، بل حاصلها بیان ما هو المراد بالوجہ، بلکہ پیشانی والی جو روایت ہے اس کا حاصل ہے چہرے سے جو مراد ہے اس مراد کا بیان۔ جن روایتوں میں وجہ کا لفظ آیا ہے
ان روایتوں میں وجہ سے کیا مراد ہے؟ پیشانی والی روایت گویا کہ اس مراد کو واضح کرتی ہے. للقطعی، اس بات کے قطعی ہونے کی وجہ سے، یقینی ہونے کی وجہ سے کہ بِأَنَّ مجموعہ غیر مراد، کہ چہرے کا جو مجموعہ ہے پورا کا پورا چہرہ وہ تو مراد نہیں ہے. لِعَدْمِ إِرَادَةِ الْخُدِّ وَالذُّقْنِ، یہ ابھی فتح المنان والوں نے بتا بھی دیا. اب یہ فتح القدیر کے حوالے سے وہی بات دہرا رہے ہیں کہ رخسار اور تھوڑی کے مراد نہ ہونے کی وجہ سے فکانت مبینتاً للمرادی، تو جبہہ جو ہے، جبہہ والی روایت مراد کو بیان کرنے والی ہے. وقد روا ابو حنیفہ نفسہ ھذا الحدیث، اور خود امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، نفسہ، خود امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اپنی سند سے بیان کیا ہے الی ابی سعید، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانسان یسجد علی سبعۃ اعظم، فرمایا انسان سجدہ کرتا ہے 7 ہڈیوں پر، جبہتہ و یدیہ و رکبتیہ و صدور قدمیہ، فیصیح بالجبہۃ وحدہ، لہذا فقط پیشانی کے ساتھ سجدہ درست ہوگا. والمامور بہ فی کتاب اللہ سجود، کتاب اللہ میں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے سجدہ. وہو بعد، وہو وضع بعد الوجہ ای مما لا سخریۃ فیہ، اور سجدے کا مطلب ہے چہرے کے بعض حصے کو رکھنا، یعنی اس حصے میں سے جس میں مذاق والے معنی نہ بنتے ہوں، مسخری والے معنی نہ بنتے ہوں. وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِالْأَنْفِ، اور یہ چہرے کا رکھنا ثابت ہو جائے گا ناک سے. فَتَوْقِيفُ أَجْزَائِهِ عَلَى وَضْعِ جُزْءٍ آخَرَ، تو چہرے کے اجزاء کا دوسرے جز کے رکھنے پر موقوف کرنا، ماہو، ایک جز کے ساتھ، زیادتن بخبر الواحد، یہ خبر واحد کے ساتھ زیادتی ہوگی. صحیح ہے جی. صاحب فتح القدیر کہہ رہے ہیں کہ سجدے کا مطلب ہے چہرے کے کسی حصے کو زمین پر رکھ دینا. صحیح. جی صحیح ہے. اب چہرے کے ایک حصے کو آپ نے زمین پہ رکھ دیا اور وہ ہے ناک، ایک حصہ آپ نے رکھ دیا وہ ہے ناک. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شرط قرار دے دیتے ہیں کہ جی ناک کے ساتھ ایک حصہ اور رکھا جائے یعنی پیشانی، یہی ہے نا موقف کہ پیشانی اور ناک دونوں رکھی جائیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ناک کے ساتھ پیشانی بھی رکھنی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ خبر واحد کے ساتھ قرآن پاک کا جو حکم ہے سجدہ کرنے کا، اس پہ زیادتی کرنے والے قرار پائیں گے. فالاقتصار علی الجبہۃ، تو اکتفا کرنا پیشانی پر، یتعدی الفرد بہ، اس کے ساتھ
فرض ادا ہو جاتا ہے باجماع ثلاثتی من مشائخنا، ہمارے بزرگوں میں سے تین کے اجماع سے، امام اعظم اور صاحبین، وہو الظاہر من الہدایتی، اور یہ بات ہدایہ کے الفاظ سے ظاہر ہے، حیثو قالا بعد قولہ، جب صاحب ہدایہ نے اپنے اس قول کے بعد فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا جَازَ عِندَهُ، کہ اگر کسی نے دونوں اعضاء میں سے، ناک اور پیشانی میں سے ایک پر اکتفا کیا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا؟ قالا، صاحبین نے فرمایا کہ لا یجوز الاقتصار علی الانفی، ناک پر اکتفا کرنا درست نہیں ہوگا، الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے۔ صاحبین کا اختلاف کیا بیان کیا صاحب ہدایہ نے؟ ناک کے اعتبار سے اختلاف بیان کیا۔ پہلی بات کی دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا، اور دوسری بات کی صرف ناک کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ صاحبین کا جو اختلاف ہے وہ صرف ناک رکھنے میں ہے، صرف پیشانی رکھنے میں نہیں ہے۔ صحیح ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں صاحب فتح القدیر ابن حمام۔ آگے چلتے ہیں، ذکر فی شرح کتاب الخراقی، کتاب الخراقی کی شرح میں ذکر، یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان مذہب احمد فی المشہور عنہ، امام احمد کا جو ان سے مشہور مذہب موجود ہے اس میں یہ بات ہے کہ یجب السجدۃ علی جبہتہ و انفہ، سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ دونوں پر کرے گا سجدہ تو افضل ہے، واجب نہیں کہتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ واجب ہوتا ہے اپنی پیشانی اور اپنی ناک پر۔ صحیح ہے؟ فرق سمجھ آیا؟ ہم افضلیت بیان کر رہے ہیں کہ ناک اور پیشانی رکھے گا تو افضل ہے، ایک سے بھی ہو جائے گا، جبکہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ واجب ہے ناک اور پیشانی دونوں رکھنا۔ قیل عنہ، بعض علماء نے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان فرمایا، لا یجوز السجود علی غیر الجبہۃ، پیشانی کے بغیر سجدہ جائز نہیں ہوتا۔ اگر پیشانی نہ رکھیں زمین پر، صرف ناک رکھ لیں تو سجدہ جائز نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَاجِدًا بِوَضْعِهَا، کیونکہ کسی شخص کو سجدہ کرنے والا کہا جاتا ہے پیشانی رکھنے کے وقت۔ جب کوئی اپنے پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ساجد۔ وَإِنْ أَخَلَّ بِغَيْرِهَا، اگر بغیر پیشانی کے اس نے اپنے کو جھکایا، وہ جھک گیا، تو عمل انفی، یا تو اس کا یہ جھکنا ناک پر ہوگا، ففیہ روایتانی مشہورتانی، تو اگر ناک پر سجدہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں دو مشہور روایتیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک روایت ہے، فردیتن کالجبہتی،
کہ پیشانی کی طرح ناک رکھنا بھی فرض ہے۔ قال القاضی اختارہ ابو بکر و جماعت من اصحابنا، قاضی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور ہمارے علماء میں سے ایک جماعت نے اس بات کو، یہ جو احدہما ہے فردیت کالجبہتی، اس کو مختار سمجھا ہے، اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ وان ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بھی موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یدع انفہ علی الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی جس نے اپنی ناک کو زمین پر نہ رکھا۔ رواہ الدارقطنی۔ والثانیۃ، اور دوسری مشہور روایت کیا ہے؟ لیسا بفرد، ناک زمین پر لگانا فرض نہیں ہے، اختارہ القاضی، اسے قاضی نے مختار قرار دیا۔ لِأَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں یہ بات موجود ہے کہ انا اعضاء سجود سبعۃ، سجدے کے اعضاء 7 ہیں، وَأَدَّهَا فِي الصَّحِيحِ بِدُونِهِ، اور صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گنائے ہیں ناک کے بغیر۔